السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، ویسے تو آپ کے لیے ہم نے بہت سے وظائف پیش کیے ہیں، لیکن آج جو آپ کو ہم وظیفہ بتانے والے ہیں وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا حصہ ہے، اور یہ کلمات ایسے ہیں کہ ان کلمات کا وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، جس کو آپ اپنے کسی بھی مسئلے، کسی بھی پریشانی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ کا وہ مسئلہ، وہ پریشانی اس وظیفے کی برکت سے بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اور یاد رہے کہ یہ وظیفہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ یہ کلمات ایسے ہیں کہ ان کلمات سے آپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ قرآنی آیت کیا ہے، اس بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اور اس وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، تاکہ کوئی بھی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا وظیفہ یا ارحم الراحمین سے متعلق ہے، تو آئیے سب سے پہلے آپ کو ان کلمات سے متعلق ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے طائف میں ایک آدمی سے ایک کھچر کرائے پر لیا۔ کھچر کے مالک نے ایک شرط رکھی کہ میں خود آپ کے ساتھ رہوں گا، اور جہاں میرا جی چاہے گا وہاں اتار دوں گا۔ اس شرط کے ساتھ وہ شخص حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ایک جنگل کی جانب چلا گیا، اور بالکل ویرانے میں جا کر کہنے لگا کہ یہاں آپ اتر جائیے۔ وہ اتر گئے تو دیکھا کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس شخص نے ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، پھر قتل کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پڑھ لو، آپ سے پہلے بھی ان سب نے بھی نماز پڑھنے کی کوشش کی تھی اور نماز پڑھی تھی، مگر ان کی نماز انہیں بچا نہ سکی، لہٰذا تم بھی اپنی خواہش پوری کرو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو میں نے بے ساختہ کہا یا ارحم الراحمین۔ یہ کہتے ہی ایک آواز اس نے سنی جو کہہ رہی تھی کہ انہیں قتل کرنے سے باز آ جا۔ وہ شخص کانپ اٹھا کہ اس جنگل میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، پھر یہ آواز کس کی ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے نکلا، جب کچھ بھی نظر نہ آیا تو وہ مجھے پھر سے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے پھر سے کہا یا ارحم الراحمین۔ 3 مرتبہ میں نے یہ مبارک کلمہ پڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھوڑ سوار سامنے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ ہے جس کے سرے پر آگ کا ایک شعلہ بلند ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی اس ظالم کو وہ سلاخ گھونپ دی اور پلک جھپکتے ہی اسے ڈھیر کر دیا۔ پھر وہ گھوڑ سوار مجھ سے مخاطب ہوا، کہا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ پکارا اس وقت میں 7ویں آسمان پر تھا، پھر جب دوسری مرتبہ پکارا اس وقت میں پہلے آسمان پر پہنچ گیا، اور تیسری پکار پر آپ کے سامنے تھا۔ دوستو، یہ ہے طاقت ان کلمات کی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں آج کا انتہائی اور پاورفل وظیفہ، کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ یہ وظیفہ ہے یا ارحم الراحمین کا۔ دوستو، یاد رہے ان کلمات یا ارحم الراحمین میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ہی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کی ہر قسم کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل آسان ہو جائے گا، ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی، چاہے رکاوٹ آپ کے کسی بھی کام میں کیوں نہ ہو۔ آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اس وظیفے سے آپ کا ہر رکا ہوا کام بن جائے گا۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، جس مسئلے کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، یہ وظیفہ خاص طور سے غصے کے لیے بہت مجرب ہے۔ اگر آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی جس مسئلے کے لیے چاہے کر لیں، اس وظیفے کی برکت سے آپ کا سارا مسئلہ حل ہوگا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ ان کلمات کو 500 بار پڑھنا ہے، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ دوستو، 500 کی تعداد تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تعداد زیادہ ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کے لیے اس وظیفے کو آگے چل کر آسان کرتے جائیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو بس آخر تک لازمی دیکھنا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ وظیفہ کس حد تک آسان ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ وظیفے کے دوران آپ نے اپنے دل میں اپنے مسئلے کے بارے میں تصور کرنا ہے،
اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے یہ وظیفہ کتنے دن تک کرنا ہے اور اس وظیفے کا صحیح وقت کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ کو 500 کی تعداد زیادہ لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وظیفے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تو آپ کے لیے ہم اس وظیفے کو تھوڑا آسان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کلمات یعنی یا ارحم الراحمین کو 500 بار نہیں پڑھ سکتے، آپ کو یہ مشکل لگ رہا، تو پھر آپ 500 کے بجائے 111 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیں اور اپنے مسئلے، اپنی پریشانی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا مسئلہ، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ جس کام کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے وہ کام ضرور پورا ہوگا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ آسان لگ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کے لیے یہ تعداد بھی زیادہ ہے اور آپ اتنا بھی وقت نہیں نکال سکتے، تو آئیے آپ کے لیے اس وظیفے کو مزید آسان کر دیتے ہیں۔ آپ 111 مرتبہ کے بجائے 70 بار ان کلمات کو روزانہ پڑھیں۔ دوستو، اگر آپ اس سے بھی مزید آسان کرنا چاہتے ہیں تو 70 کے بجائے صرف 7 مرتبہ ان کلمات کو روزانہ پڑھ لیں۔ یاد رہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ دوستو، ہم نے آپ کے لیے اس وظیفے کو بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس وظیفے سے ضرور مستفید ہوں گے، اس وظیفے سے خود بھی مستفید ہوں اور اس کو ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب سوال یہ رہا کہ آپ نے اس وظیفے کو کتنے دن تک کرنا ہے، تو اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 40 دن تک کرنا ہوگا اور ان 40 دنوں میں کوئی بھی ناغہ نہیں کرنا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وظیفے کا بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد ہے۔ نماز فجر کے بعد جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کے اثرات آپ پر پورا دن رہیں گے۔ اگر کسی وجہ سے آپ فجر کی نماز کے بعد نہ کر سکیں تو پھر کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ نبوی وظیفہ ہے اور باقاعدہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔